سوچیں انسان جنگل میں رہ رہا ہے، وہاں بہت سارے خونخوار قسم کے جانور ہیں۔ شیر ہے جو طاقت میں زیادہ ہے، چیتا ہے اس سے زیادہ تیز بھاگ سکتا ہے، زرافہ اس سے قد میں زیادہ بڑا ہے۔ اسی طرح بہت سارے اور جانور ہیں، کسی کے پاس ناخن زیادہ بڑے ہیں، کسی کے پاس دانت بہت تیز ہیں، کسی کے پاس طاقت بہت ہے پکڑنے کی، یعنی گوریلا ہے، ہو سکتا ہے ڈائناسور ہو۔ یہ تمام کے تمام وہ ہیں جو انسان سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، اس کے زیادہ چانسز ہیں جنگل میں سروائیو کرنے کی۔ ایسا کیسے ہو گیا کہ انسان ان تمام جانوروں کے اوپر حکمران بن گیا؟ یعنی آج ایسا کوئی بھی جانور نہیں ہے جو انسان کی ایگزسٹنس پہ، اس کی بقا پر کوئی کسی بھی طرح کا خطرہ لاتا ہو۔ اسی پر ایک کتاب ہے، اس کو کہتے ہیں سیپینس، بڑی ایک مشہور کتاب ہے، 500 صفحوں کی کتاب ہے۔ اگر پڑھنے بیٹھیں گے تو 1.5 سے 2 مہینے لگیں گے۔ آج کوشش کروں گا اس کو سمرائز، خلاصہ کر سکوں اور اس کو 10 سے 15 منٹ کے اندر آپ کو بتا سکوں کہ اس کے اندر کیا بات بتائی جا رہی ہے۔ یہ اگر میں 10 سے 15 منٹ میں کر سکا تو میں خود بھی بہت حیران ہوں گا کہ یہ میں کمال کر سکا، کیونکہ ہر صفحے کے اندر بہت زیادہ انفارمیشن ہے اور بہت ساری کہانیاں بتائی گئی ہیں۔ اچھا، اس کتاب کی لوگ بہت زیادہ تعریفیں کرتے ہیں، یعنی اس کتاب کو اور اس آتھر کو مانا جاتا ہے کہ اس سے بہترین کتاب اس ٹاپک پر کوئی نہیں ہے۔ میں اسے ایگری نہیں کرتا، لیکن یہ آپ کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ مختلف قسم کا آئیڈیا ملے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جب اس قسم کی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کے اندر خالی ہسٹورین ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہراری ہے، ایک ہسٹورین ہے، یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہے، جو جینیٹکس کا پارٹ ہے ایوولوشن کے لیے ضروری ہوتا ہے، یا ایوولوشن کی پوری کہانیاں ہیں، وہ ساری کی ساری ایکیڈیمک بیس رکھی گئی۔ جینیٹکس کے پارٹ کو ختم کر لیا گیا اور ایک خاص جین کو بتایا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں باقیوں سے بہتر ہیں، انسان بہتر ہیں، اور اس کے پیچھے کوئی سائنٹیفک فیکٹس نہیں دیے گئے۔ تو اس وجہ سے کچھ پارٹ ایسے ہیں جو لگتا ہے کہ جان بوجھ کے چھوڑے گئے کہ کسی خاص کلر کو، کسی خاص ریس کو اچھا دکھانے کے لیے۔ اور اسی طرح جو مذہب والا ایوولوشن کا جتنا بھی کردار ہے اس کو کمپلیٹلی نگلیکٹ کر دیا گیا، بتایا ہی نہیں گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک جو اچھی کتاب ہوتی ہے اس کے اندر اس چیز کو بتانا بہت ضروری ہے، چاہے آپ اس کو یقین کریں یا نہ کریں، اس کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن میں یہ کتاب کیوں پڑھ رہا ہوں؟ پچھلے 1.5 سے 2 مہینوں میں خاص موضوع پہ میں کتابیں پڑھ رہا ہوں، شاید آپ نے میرے ریویوز بھی دیکھے ہوں۔ کتاب کے اندر اگر آپ دیکھیں پچھلے کوئی 10 سے 20 سالوں میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام کے تمام جو مشہور آتھرز ہیں، بیسٹ سیلرز ہیں جن کی کتابیں، وہ تمام کے تمام یہودی ہیں۔ یعنی آپ ہراری یہودی، جوناتھن کی کتاب ہے اینکشیس جنریشن یہودی، ڈینیل کہنمان کی کتاب ہے تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو یہودی، این اے فرینکل کی کتاب ہے مین سرچ فار میننگ، وہ بھی یہودی، اور 48 لاز آف پاور بڑی مشہور کتاب ہے رابرٹ گرین کی۔ یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ان کے پاس کیسا سیکرٹ ہے؟ تو آج کل پچھلے کوئی 2 مہینے سے اس سلسلے میں کتابیں پڑھ رہا ہوں، کوئی 50 کے قریب پڑھ چکا ہوں۔ کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ان کے درمیان میں کامن چیز کیا ہے۔ اچھا، اس کتاب کو سمرائز کرتے ہیں اگلے کوئی 10 منٹوں کے اندر۔ جو اس کا پہلے تقریباً 300 350 صفحے تک کا حصہ ہے، وہ بتاتا ہے کہ انسان جنگل میں رہ رہا ہے، غاروں میں رہ رہا ہے باقی جانوروں کی طرح۔ اس کے لیے صرف یہی ضروری ہے کہ کس طرح کھانا مل جائے، شکار کر کے لے آؤں، میرے بچے میں زندگی گزار سکیں، محفوظ رہ سکیں اور ہم مرے نہ۔ یہی باقی جانور کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا کیا فرق آ گیا کہ یہ لوگوں سے بالکل مختلف ہو گئے، جیسے ایک پہیے کی ایجاد ہو گئی؟ یعنی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کچھ مخلوقات وہ کہیں کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں؟ اچھا، اب اسی پہ یہ پہلا اس کا حصہ ہے۔ کہتا ہے کہ 3 ریولوشنز ہیں جو انسان کو یہاں تک پہنچایا ہے جہاں آج ہم ہیں۔ وہ کہ جو پہلا جو ہے اسے کہتا ہے کوگنیٹو، یہ ساری دماغ کے بارے میں ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو آپ کسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کے پاس کوئی زبان ہے اور اس کی ایک امیجینیشن ہے۔ یعنی وہ ایسا سوچ سکتا ہے، خیال کر سکتا ہے جو دوسرے جانور نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک بلڈنگ بنانی ہے، ایک شہر بنانا ہے، ایک بڑا گھر بنانا ہے، میں نے جانوروں کو کہیں محفوظ کر کے رکھنا ہے، اگلے سال کی پلاننگ کرنا ہے، یہ تمام کی تمام امیجینیشن سے آتا ہے۔ اور اسی کتاب کے مطابق جو ایک مذہب ہے وہ بھی صرف امیجینیشن سے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ یہ خیالات، یہ کہانیاں ہوں۔ اگر یہ سٹوریز نہیں ہوں گی تو انسان کا یقین ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی جو پوری ایگزسٹنس ہے انسانوں کی، وہ کہانیوں کے اوپر ہے، سٹوریز کے اوپر ہے، اور یہ ایبلٹیز باقی جانوروں میں نہیں ہیں۔ یعنی جانور جو ہیں وہ ایک دوسرے کو، کہ میں نے ایک چڑیل دیکھی، میں نے ایک بہت خوبصورت جگہ دیکھی، میں نے ایک آئیڈیا ہے، ایک امیجینیشن ہے، میں نے ایک UFO دیکھا، ایک کوئی
اسٹار کے بارے میں کوئی اپنے خیالات ہیں، یہ وہ کہتا ہے کہ تمام کے تمام انسانوں کے پاس ہیں، اور یہ ہوتا ہے 70,000 سال پہلے۔ کہتا ہے یہ پہلا سٹیپ ہے جس میں انسانوں نے بتا دیا کہ ہم باقی مخلوقات سے مختلف ہیں، اور وہ صرف اور صرف کوگنیٹو وجہ سے ہے، اور وہ ان کی کہانیوں کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے اس نے تمام کے تمام اپنے رولز بنائے کہ بادشاہ کون ہوگا، حکمرانی کون کرے گا، کیونکہ آج تک حکمرانی اس کے پاس تھی جو طاقت میں زیادہ تھا، جو زیادہ اسٹرانگ تھا۔ شیر کو آپ نے بادشاہ کہا کیونکہ وہ طاقت میں زیادہ تھا۔ لیکن آج یہاں پر ایک امیجنیشن، ایک سٹوری ہے جس کی بیس پر سلیکشنز بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ آپ سے طاقت میں زیادہ نہ ہو لیکن آپ کے اوپر حکمرانی کرے۔ جو دوسرا آیا ریولوشن یعنی انقلاب، وہ آتا ہے ایگریکلچر سے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ خیال کبھی کسی جانور کو نہیں آیا کہ میں آج جا رہا ہوں باہر، میں کھانا لوں گا، کہیں سے شکار کروں گا، کھا لوں گا۔ انسان بھی ایسے کر رہے تھے۔ 12,000 سال پہلے انسانوں نے کہا کہ ہم اپنی کھیتی خود کریں گے، ہم جگہ کو بنائیں گے اور چیزوں کو اگائیں گے، اگر کھانا نہیں بھی ہوگا تو اگلے سال کے لیے ہم جمع کر کے رکھیں گے۔ اسی وجہ سے ان کی ایگزسٹنس تھی، اسی وجہ سے باقی رہ گئے۔ باقی جانور یہی سوچتے رہے کہ ہم کوئی پھل لگا ہوگا تو کھائیں گے، کوئی جانور ملے گا تو شکار کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم خود اپنے لیے زمین بنائیں گے، بیج رکھیں گے، چیزوں کو اگائیں گے، اور کس موسم میں کیا چیز اگتی ہے اس کے لحاظ سے اپنی سٹوریج بنائیں گے تاکہ ہمارا سروائیول ہو سکے۔ کہتا ہے کہ دوسرا جو انقلاب تھا جو فرق لاتا ہے انسانوں اور باقی جتنے بھی حیات چیزیں ان کے سامنے۔ تیسرے نمبر پہ وہ کہتا ہے سائنس ہے۔ یہ پچھلے 500 سالوں سے وہ کہتا ہے کہ شروع ہوتی ہے، جس کے اندر سائنٹیفک جو انوویشنز ہیں کہ میں نے ایک گھر بنانا ہے، ایک بلڈنگ بنانی ہے، پروٹیکشن کیسے کروں گا، موسم کے لحاظ سے میری حفاظت کس طرح ہوگی، دریاؤں کے رخ کس طرح موڑنے ہیں، میرے فائدے کے لیے، میرے سروائیول کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کیا مدد کر سکتی ہے۔ کہتا ہے یہ تمام چیزیں آج جو 500 سال میں ہو رہا ہے اور ابھی تک چلتا آ رہا ہے، اسی وجہ سے انسان آج باقی تمام طرح کے جانوروں سے، حیات چیزوں سے مختلف ہے۔ اچھا، اب اس کا آخری جو پارٹ ہے وہ تقریباً کوئی 100-150 صفحوں پر ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جو انسانوں کی سلیکشن ہے مذہب کے بارے میں، وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے کیونکہ اس کے خیالات ہیں، اس کی ایک امیجنیشن ہے۔ کہتا ہے کہ اس کی ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہے کہ ایک سپر اتھارٹی ہو، ایک سپر پاور ہو سکتا ہے وہ ایک انسان ہو، لیکن وہ ضروری ہے کہ وہ ایک کہانی ہو جس پہ وہ یقین سب کریں، اور ایک جگہ پر کوئی 100 بندے جن کا بالکل مختلف ہے ایک دوسرے سے، ایک کامن ٹاپک پہ ان کو لا سکیں۔ کہتا ہے اسی کے اندر ایک مثال دی گئی ہے کہ اگر ایک جگہ پر آپ 1000 بندروں کو بند کر دیں اور کہہ دیں کہ یہ جھنڈا ہے، یہ شخص ہے، اس کی آپ نے حکمرانی ماننی ہے، یا یہ مذہب ہے، ان بندروں کے اندر بالکل کیوس ہو جائے گا، کوئی آپس میں ایک دوسرے کی بات نہیں سنے گی۔ یہ ایبلٹی یہ صرف انسانوں کے پاس ہے کہ وہ اطاعت کرنا پسند کرتا ہے، کہ اسے کوئی ایک کامن ٹاپک مل جائے جس پہ چند لوگ مان رہے ہوں تو اس کہانی پر وہ بھی یقین کرنے لگ جاتا ہے۔ اچھا، یہ اسی کتاب کے بارے میں بتا رہا ہوں تو، اور اس کتاب کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ پاکستانیوں کے لیے 99% لوگوں کے لیے کتاب نہیں ہے۔ یعنی آپ اس کتاب کو اگر اس پرسپیکٹیو سے پڑھیں گے کہ مجھے مذہب کے بارے میں کیا انفارمیشن ملے گی، یا مجھے کوئی سائنٹیفک نالج ایولیوشن کا کیا ملے گا، وہ اس میں آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ صرف آپ کو ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو دیتا ہے ایولیوشن کے بارے میں کہ انسان یہاں سے یہاں تک کیسے پہنچے، اور مذہب سے بالکل اس کو نگلیکٹ کر دیا گیا ہے، تو آپ کو یہ کتاب پسند بھی نہیں آئے گی۔ اور میں حیران ہوں گا کہ اگر کچھ لوگ کہیں گے کہ انہوں نے کتاب کو پڑھا اور اس کو پسند کیا، تو میں حیران ہوں گا واقعی اس بات پر۔ لیکن آپ اگر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پڑھیں گے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی اپنے پرسپیکٹیو کو اپروو کروانا ہے، تو آپ کو ایسا اس کتاب سے نہیں ملے گا۔ دوسرا وہ کہتا ہے کہ پیسہ، کہتا ہے پیسے کی جو ایگزسٹنس ہے، یعنی کہ اس کا ہونا، کہ مجھے کوئی کہے کہ یہ ایک 100 روپے کا نوٹ ہے، اس کو آپ لے کر جائیں گے، اس سے آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی، اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے، ایک سسٹم ہے جس پر میرا یقین کرنا ضروری ہے۔ اور خالی میں یقین نہیں کر رہا، جتنے 6-7 ارب لوگ ہیں وہ سبھی یقین کر رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ یہ والی پاسبلٹی صرف انسانوں کے پاس ہی تھی کہ ایک کہانی بنائے اور تمام لوگوں کو جنریشن بائی جنریشن اس کو یقین کرائے کہ یہ سسٹم زیادہ بہتر ہے۔ کہتا ہے کہ یہ اگر سسٹم آپ دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور جانور بھی ایسا کر سکتے تھے کہ ایسا سسٹم بنائیں، ان کے پاس یہ ایبلٹی کیوں نہیں آئی؟ بہت سارے تیز سوچنے والے، عقل مند، شاطر قسم کے جانور ہیں، لیکن یہ انسانوں کے پاس یہ ایبلٹی تھی کہ ایک کہانی بنا سکتے جس پہ لوگ یقین کر سکیں۔ اسی کی بنیاد پہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے
کنگڈمز بنائی، ہم نے ملک بنائے، ہم نے جھنڈے بنائے، ہم نے علاقے بنائے جو آپس میں کوپریٹ بھی کرتے ہیں، چاہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، اور اس کے بیسس پر ہم نے لاز بنائے۔ یہاں پر لوگ اگر ایک ساتھ رہ سکتے ہیں وہ اسی وجہ سے کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ تمام لوگوں کی مرضی یہی ہے کہ انسان قائم رہیں اس دنیا میں، اور ایک دوسرے کی کہیں نہ کہیں ہم مدد کرتے رہیں، چاہے کھانے کی میں کر رہے ہوں، چاہے سائنس میں کر رہے ہوں، ایگریکلچر میں، یعنی کسی بھی جگہ کسی کی ایکسپرٹیز ہیں جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس چیز کو قید کر دیا گیا اور میں صرف میں ہی اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ کنگڈمز اور علاقے اور یہ جو اتھارٹیز ہیں بنانے، یہ صرف انسانوں کے پاس تھی۔ کہتا ہے کہ ان تمام طرح کی انوویشنز کے باوجود، سائنس کے بعد، ٹیکنالوجی کے بعد، ایک چیز وہ پھر بھی نہیں سمجھ سکا کہ ایک انسان ہے جو آزادی سے پھر رہا تھا، کھانا لیتا تھا، جب کھایا، جب نہیں ملا تو نہیں کھایا، کوئی کسی طرح کی کوئی قید نہیں تھی، اسے لگتا تھا کہ مجھے آزادی چاہیے۔ وہ آزادی کے لیے بہت ساری یہ محنتیں کرتا ہے، لیکن آج اس کے لیے مختلف قسم کی قید ہے۔ وہ صبح سے شام تک کھیتوں میں کام کرتا ہے، وہ بینک میں جا کے قرضہ لیتا ہے، اپنا گھر بناتا ہے، ٹریکٹر خریدتا ہے، اور اسی قرضے میں مر جاتا ہے۔ یعنی یہ قید پہلی والی قید سے اچھی ہے یا بری ہے؟ وہ کہتا ہے اس کے بارے میں مجھے خود بھی نہیں پتا کہ کیا چیز بہتر تھی یا اب یہ بہتر ہے، اور کیا یہ کرنا ضروری تھا۔ دوسرا وہ کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے کرنے کے باوجود انسان پھر بھی کیوں سکون میں نہیں آ سکا۔ یعنی یہاں پر ٹیکنالوجی تھی، یہاں پر ہمارے پاس ایگریکلچر تھا، کھانے میں وافر موجود تھا۔ پچھلے دنوں کسی نے لکھا کہ اگر آج صرف کپڑا بنانا ختم کر دیں، کسی بھی طرح کا کپڑا نہ بنائیں، کسی بھی طرح کے پہننے والے کپڑے نہ بنائیں، تو اگلے 20 سالوں تک انسانوں کے لیے انف کپڑے موجود ہیں کہ وہ ہر دن نئے کپڑے کہیں نہ کہیں سے لے کر پہنیں۔ یعنی اتنے کپڑے ہم ایڈوانس میں بنا رہے ہیں، اتنی چیزیں ہم نے بنا کر سٹورز میں رکھی ہوئی ہیں یا پھر کسی مارکیٹس میں رکھی ہوئی ہیں، اتنا مال موجود ہے، لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ انسان خوش نہیں ہے؟ انسان جو ہے اپنے آپ کو بتا نہیں پاتا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو اس کا جو آخری تقریباً کوئی 10 سے 20 صفحے ہیں وہ ہے کہ ان تمام کامیابیوں کے باوجود انسان کو نہیں پتا کہ اس کی زندگی کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، میننگ کیا ہے۔ تو یہ کتاب ہے، پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس سے بہت اچھی کتابیں ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا انٹرسٹ ہو اس ٹاپک پر اور ایک مختلف رائٹنگ سٹائل پر تو آپ یہ کتاب پڑھیں، نہیں تو 99% خاص طور پر پاکستانی لوگوں کے لیے میرا نہیں خیال کہ یہ کتاب ریکمینڈیڈ ہے۔ بہت شکریہ۔